بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیم ایک ٹھیلا لگاتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے اور نیک بیوی تھی۔ اس نے ایک سرکاری اسکول سے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی تھی۔ اسے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ کاش میں کسی ملک کا بادشاہ ہوتا، میں بہت امیر ہوتا، جو چاہتا وہ میں کر سکتا۔ وہ اکثر دیکھتا کہ وہ راجہ بن گیا ہے، سب اس کے احترام میں کھڑے ہیں۔ اس کا ایک عالی شان محل ہے جہاں وہ ہیرے جواہرات کے تخت پر بیٹھا ہے، مگر جب وہ نیند سے بیدار ہوتا تو خود کو اپنی چارپائی پر پاتا۔ ایک دن سلیم اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اچانک اس کی نظر ایک گڑیا پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ گڑیا کے پیر میں کوئی نوکیلی چیز چبھی ہوئی ہے۔ وہ اس گڑیا کے پیر سے اس نوکدار چیز کو نکالتا ہے تو وہ گڑیا ایک خوبصورت پری بن جاتی ہے۔ وہ پری سلیم سے کہتی ہے کہ تم نے جادوئی تیر میرے پاؤں سے نکال کر مجھے آزاد کر دیا۔ میں تمہاری احسان مند ہوں، اس لیے میں تمہاری اب 2 خواہشات کو پورا کروں گی۔ سلیم جلدی سے اسے کہتا ہے کہ مجھے کسی ملک کا بادشاہ بنا دو۔ پری نے کہا تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ سلیم نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ ایک تخت پر بیٹھا تھا اور سب درباری اس کے احترام میں کھڑے تھے۔ ایک درباری اسے کہتا ہے کہ حضور والا آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ کھانا کھاتے ہی سلیم بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ اتنا لذیذ کھانا اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ پھر سلیم کو کئی مسائل درپیش آتے ہیں۔ لوگ انصاف کے لیے اپنے معاملات دربار میں لاتے تو سلیم درست فیصلہ نہ کر پاتا۔ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے اب وہ بیمار رہنے لگا۔ سلیم نظام حکومت سنبھال نہیں پایا، اس لیے دوسرے ملک کے بادشاہ نے ملک کی کمزور حالت دیکھ کر اس ملک پر حملہ کر دیا۔ سلیم کو جنگ کا تجربہ بھی نہ تھا، اس لیے وہ یہ جنگ بھی ہار گیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اسے قید کر لیا۔ اب اسے لذیذ کھانے کے بجائے جیل کا باسی کھانا ملتا ہے۔ وہ اس قید میں اپنے گھر اور بچوں اور والدین کو یاد کرتا ہے، جہاں پر اس کو کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی تھی، اسے کھانے کو خالص اور صاف غذا ملتی تھی، اسے کوئی ذہنی پریشانی بھی نہ تھی۔ پھر اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے 3 تالیاں بجائی تو پری دوبارہ حاضر ہو گئی۔ پری کے حاضر ہوتے ہی سلیم نے اس سے کہا مجھے پہلے والی زندگی لوٹا دو۔ پری نے کہا تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ جب سلیم نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنی چارپائی پر تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ تو جسے جس مقام پر رکھتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، بس انسان ناشکری کر کے اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔